السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیر احمد۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فورتھ پلر چینل۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب رانا شہباز حیدر صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیا حمزہ شہباز صاحب پنجاب میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی رانا صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منیر صاحب، حمزہ شہباز قانونی طور پر پہلے وزیر اعلیٰ تو بن جائیں، وہ ایک بچہ ہے، سیاسی طور پر ایک بہت بڑے خاندان کا ثبوت ضرور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پرویز لائی جو ہے وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے جی۔ وہ آج کا کھلاڑی نہیں ہے، وہ بہت پرانا کھلاڑی ہے، اور اس خاندان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ لوگوں سے کسی سے بھی چھپے ڈپے نہیں ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان چودھری شجاعت صاحب کے اور پرویز لائی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ تعلقات رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات حمزہ شہباز کی، تو حمزہ شہباز میاں شہباز کا بیٹا ہے، وہ ابھی اس کو پرفارمنس دکھانی ہے، لیکن مسائل کا انبار ہے، اور مسائل اتنے ہیں پنجاب میں کہ اگر ان کو گنا جائے، دیکھا جائے، تو یہ جو جتنا ٹینور ہے نا، اس میں گناتے گناتے وہ ٹینور گزر جائے گا، اور ایک سال کوئی ٹینور نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں یہ اپنی جگہ پر لے جائیں تو یہ پرفارمنس ہوگی، لیکن ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، وہ 17 جولائی ہے۔ اگر پرویز لائی اس میں اور عمران خان اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جتا گئے، تو پھر دیکھیے گا کہ کہیں وہ اپسیٹ نہ کر جائیں، جس کی امید تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 12 سے 14 سیٹیں جو ہے اگر پاکستان مسلم لیگ نون لے جاتی ہے تو حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی سیٹ پر مضبوط ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی پرفارمنس کا وقت آئے گا، اور وہ اس نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، اور وہ ہمیشہ ان کی انگلی پکڑ کر چلا ہے۔ تو دوسری بات یہ رہے گی پنجاب کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو بزدار صاحب ادھر کر کے چلے گئے ہیں، پنجاب کو ایک بہت بڑے مسائلستان کا گھر بنا کے گئے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے منیر صاحب بڑا ٹائم چاہیے۔ اگلا ٹینور بھی پورا لگ جائے گا تو پنجاب اپنی جگہ پر آنے کے لیے پھر تیار ہوگا، کیونکہ پنجاب میں جو زراعت کے ساتھ ہوا ہے، زراعت والوں نے بہت کمایا ہے، لیکن پیسٹی سائیڈ کے ساتھ جو ہوا ہے، جو میڈیسن کے ساتھ ہوا ہے، وہ جو میاں شہباز نے کنٹرول کیا ہوا تھا، وہ بزدار کے علاقے وقت میں بالکل اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے نا منیر صاحب، وہ ہے پرائس کنٹرول۔ اگر پرائس کنٹرول کر جائیں گے، جو کہ روز کی بنیاد پر تاجر روزانہ کی بنیاد پر اپنی مرضی کر رہا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو یقین کریں غریب تر تو ہو رہا ہے، وہ خودکشیاں ہوں گی، اور خودکشیاں ہو رہی ہیں، مزید ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ جنگی کا ڈر ہے، کیونکہ جب حالات بہت زیادہ اسٹیٹ کے خراب ہو جاتے ہیں، کسی صوبے کے ہو جاتے ہیں، تو حالات پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابھی پنجاب میں جو ہے ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں جو بھی نمائندہ ہے وہ خاص طور پر اس چیز پہ نظر رکھے کہ جو پرائس کنٹرول ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ پرائس کنٹرول جب کنٹرول ہوگی تو عوام کی مشکلات کم ہوگی، اور جب عوام کی مشکلات کم ہوگی تو پھر جو ہے پنجاب ترقی کرے گا۔ پنجاب میں ہر شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 4 سال کسی شعبے میں کام نہیں ہوا۔ لوٹ کھسوٹ تو ضرور ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا تو ضرور ہوا ہے، لیکن پنجاب میں کوئی کام تعمیری نہیں ہوا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کی ڈیولپمنٹ تو چھوڑیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہسپتالوں کا حال کیا ہے، ہاسپٹل جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، ادارے جو تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، فیسیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، لوگوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ گھروں میں بٹھا لیے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان میں سکت نہیں رہ ہوئی۔ فیسیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ عام آدمی کے لیے اپنے بچے کی تعلیم جاری رکھنا بہت مشکل ہے۔
جی رانا صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا ہاتھی ملک میں دندناتا پھر رہا ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے عوام دیکھ رہی ہے، کوئی مسیحا آئے گا؟ جی منیر صاحب، یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے نا، جس طرح دعوے کیے تھے پی ٹی آئی نے، ان کا پروگرام کچھ اور تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم عدم اعتماد کریں گے۔ پی ٹی ایم کا پروگرام یہی تھا کہ عدم اعتماد جب مکمل ہو جائے گی تو کچھ ٹائم کے بعد کچھ اصلاحات کریں گے الیکشن کی، کچھ اصلاحات کریں گے نیب کی، اور جو کہ انہوں نے کر دی ہیں۔ اس کے بعد وہ فوراً الیکشن میں جانا چاہ رہے تھے۔ وہ جو آپ نے مثال نہیں سنی ہوئی کہ جناب وہ کمبل چھوڑ دو یار، باہر آ جاؤ، آپ کہیں تو کمبل تو مجھے وہ کمبل نہیں چھوڑ رہا۔ اس گورنمنٹ کو حاصل کرتے وقت ان کے جو فیصلے ہوئے تھے وہ یہی تھے کہ یہ فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ مہنگائی کا جتنا شور واویلا عمران خان کے اوپر پڑ رہا تھا وہ سب کا سب اپنے سر پر نہیں لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ حالات بڑے خراب تھے، کیونکہ خزانہ خالی تھا۔ اور خزانہ خالی بھی کیوں نہ ہو، جب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے نا، مثلا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے تو نون کہتی ہے کہ ان کی عیاشیاں بہت ہیں، یہ کنٹرول نہیں کر رہے، یہ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کے جو روڈ پہ چلتے ہوئے ان کے لوگوں کے پروٹوکول بہت زیادہ ہیں۔ جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اپوزیشن والے شور ڈالتے ہیں، لیکن ہر ایک کا وتیرہ یہی ہے کہ جب وہ سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو اپوزیشن میں باتیں کی ہوتی ہیں وہ سب کی سب بھول جاتے ہیں، اور وہاں کی سیٹ کا نشہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سیٹ کا نشہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب نشہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ عوام کو سب سے پہلے بھولتے ہیں، عوام کے مسائل سب سے بھولتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ حیرت ہوتی ہے منیر صاحب، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو بڑا درد ہوتا ہے عوام کا، اور عوام کی درد ان کے اندر لگتا ہے جیسے ان لوگوں کو اتنا درد ہے کہ جب یہ سیٹ پہ بیٹھیں گے تو یہ ایک چھڑی گھمائیں گے، اور جو آپ نے ہاتھی کھایا ہے، اور اس کو ایسے لٹا دیں گے، اور مہنگائی ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، خوشیاں آ جائیں گی۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری پالیسیاں غلط ہیں۔ جب تک پاکستان میں جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آتا، سارے نظام انہوں نے چیک کر لیے ہیں، سارے نظام چلا کر دیکھ لیے ہیں، کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اور اب نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، کیونکہ سود، جب کوئی ملک سود پہ چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حدیث بھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری کھلی جنگ ہے سود والے سے۔ تو بھائی ملک کیسے امن ہوگا، کیسے یہ مہنگائی ختم ہوگی، جب ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہوا۔ یہ اسی طرح ہے کہ دکان آپ کی اور گلے پہ میں بیٹھ جاؤں اور مرضی تو پھر میری چلے گی نا۔ اسی طرح آئی ایم ایف کی مرضی چلنی ہے، اور وہ مسائل یہ آپ کے نہیں ہیں، یہاں کے مسائل انٹرنیشنل ہیں، انٹرنیشنل بلاکوں کے ہیں۔ وہ جو بلاک بننے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کہ تاکہ آپ کو ہوش نہ آئے اور ایسا وقت آپ کے اوپر لا دیا جائے کہ پھر آپ لوگوں کے ضمیر مر جائیں، آپ لوگوں کی سوچ ختم ہو جائے، اور وہ جب آپ سے یہ کہیں کہ جناب یہودیوں کو قبول کر لو تو آپ کے یہ قرضے معاف کرتے ہیں، یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن خدارا پاکستانی عوام جو ہے اس کو ٹیسٹ لگانا بند کر دیں۔ پاکستان کی جو عوام ہے بڑی غیور ہے، اور جب نبی کی بات آئے گی یا کسی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آئے گی تو یہ کسی کی نہیں مانیں گے، بھوکے رہ لیں گے۔ اس عوام میں بڑی پوٹینشل ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی جو ہے نا یہ مصنوعی کی گئی ہے، اور تاجر اس میں اپنا پورا ہاتھ دھو رہے ہیں۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر ریٹ جو ہیں اپنی مرضی کے لگا رہے ہیں، اور عوام کی جو ہے وہ کھال اتار رہے ہیں۔ جی رانا صاحب،
اس وقت ہمارے ملک میں ساری دنیا آرمی پر بہت تنقید کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ منیر صاحب، جب سیاسی نظام کوئی مضبوط نہیں ہوتا، ریاست مضبوط نہیں ہوتی، سیاسی سسٹم اور نظام کو مضبوط نہیں کرتے، تو پھر یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے پھر ہماری پاک فوج کو آوازیں دیتے ہیں، اور چونکہ وہ پاکستان کا بڑا ادارہ ہے اور اس کے اوپر پھر جب یہ اس پہ امیدیں لگاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب دھرنے میں تھا تو وہ کہتا تھا امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. وہ کون سی انگلی تھی؟ وہ پاک فوج ہی تھی، اسی کی طرف دیکھ رہے تھے یہ لوگ. اور جب وہ مداخلت نہیں کرتے تو یہ پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے وہ پاک فوج کو آواز دیتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ان کا حصہ بنتے ہیں اور ان کو انوالو کرتے ہیں، ملک کے حالات خراب کرتے ہیں، سڑکیں بلاک کرتے ہیں. اسی طرح جب عمران خان گورنمنٹ میں آ گیا ہے تو پھر پی ڈی ایم بنتا ہے. پی ڈی ایم بھی سڑکوں پہ نکل جاتی ہے اور وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ جناب جو چھتری، جس چھتری کے نیچے یہ بیٹھا ہوا ہے اس چھتری کو کھینچنے کے لیے پھر یہ میاں نواز شریف پلاننگ کے تحت باہر جاتا ہے، ڈھیل کے ساتھ باہر جاتا ہے. اور میاں شہباز شریف کی یہ ایک خوبی ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں. جیسے گھروں میں سیاستدانوں میں شعبے تقسیم ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح شہباز شریف کے پاس شعبہ، جیسے شیخ رشید کہتا تھا کہ میری اور شہباز شریف کی ایک ہی پارٹی ہے. وہ کس کو آواز دے رہے تھے؟ ہمارا ادارہ پاک فوج، ان کی بڑی قربانیاں ہیں. جب بھی آپ کے ملک میں کوئی آفت آتی ہے تو ان کو آواز دی جاتی ہے. سرحدیں وہ سنبھالتے ہیں تو وہ ان کو کوئی شوق نہیں ہے سر، منیر صاحب، ان کو شوق نہیں ہے، ان کو کھینچا جاتا ہے. جب پرویز مشرف کو لایا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں اتنے اتنے قدور اس کے پوسٹر لگائے گئے تھے، اور پوسٹر لگانے کے بعد یہ پنجابی میں لکھا اور بولتے تھے میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں. تو پھر اس کے اوپر اعتراضات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں. اور جب آپ انگلی کھڑی کروانے کے لیے کہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہیں، لیکن نیوٹرل ہو کر مجھے سیٹ پہ بٹھا دیں، عمران خان کہتے ہیں. اور میاں اسی طرح دوسری پارٹیوں کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ وہ ذرا کھل کے نہیں کہتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ راستہ وہی اختیار کرتے ہیں اور خود جاگ کر. چونکہ دیکھیں آپ کا دفاع کا جو ادارہ ہے اس کا پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ اٹیچ رہنا اور ان کے ساتھ میٹنگز اور ان کے معاملات جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں. لیکن یہ جو پولیٹیکل پرابلمز آتے ہیں اس میں پھر جب آپ ان کے اندر مداخلت کرتے ہیں، آپ جب نیچے والے کو اٹھا کر اوپر سینئر کے اوپر جب بٹھاتے ہیں تو وہ پھر وہاں ٹانگیں کھینچتے ہیں. اب دیکھیں ظہیر الاسلام صاحب جب اس اپنی پاک فوج کے ڈی جی آئی ایس آئی آر تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت بھی انہوں نے میاں نواز شریف کو انہوں نے اپنی کتابیں لکھا اور کئی جگہ انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ وہ مجھے تنگ کرتے رہے. تو آج وہ پی ٹی آئی کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اور وہ کیوں بننے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بننے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیک ڈور سے آئی تھی، اب وہ پھر یہی چاہتی ہے کہ بیک ڈور سے آئے. میاں نواز شریف بھی بیک ڈور سے آیا تھا. اب یہ اس وقت جو اتنی تنقید آپ کو نظر آ رہی ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. جب جنرل ضیاء کا وقت تھا تب بھی اتنی تنقید تھی، اور جب پرویز مشرف نے آمریت آ کے قائم کی تھی تو اس وقت بھی تنقید تھی، لیکن سوشل میڈیا اس وقت موجود نہیں تھا. اب ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے اور وہ وہاں ان کو سن رہا ہے، اور آپ کو اس لیے زیادہ لگ رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہر بندے کو اظہار کرنے کے لیے موقع مل گیا ہوا ہے، اور وہ بے جا ان کو نہیں پتا کہ ہم اپنی کس بڑے ادارے کی خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں
ان کو خیال کرنا چاہیے، اپنے اداروں کے خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اب پھر اس کو کیوں واضح دے رہے ہیں؟ ان کو شوق نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا کمزور ہے۔ جب یہ پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا تو پھر ضرورت نہیں محسوس کریں گے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ مت کریں اور حکومت کرنے دیں، اور جب ایک بندہ حکومت کرے تو عوام خود بخود انالیسس کر لے گی۔ عمران خان کو پورے 5 سال کرنے دینے چاہیے تھے، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے اور وہ بھی اس ادارے کے تھرو ہونے والا ہے، تو یہ خوفزدہ تھے اور ان کو لگا تھا، اپوزیشن کو لگ رہا تھا کہ ہمیں دیوار سے لگایا ہوا ہے اور مزید ہمارا موقع نہیں آئے گا۔ تو بھائی یہ خود اداروں کے پاس جاتے ہیں اور اداروں سے جا کے اس ادارے کو پھر آنا پڑتا ہے، وہ آ کر بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ ہر کسی کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کریں۔ جب آپ کا پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا پھر وہ اتنی زیادہ مداخلت نہیں کر سکیں گے جتنی آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ کرتے بھی بہت کم ہیں۔ یہ سیاستدان بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں، سیاستدان ان سے جا کے اپنی پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ ساری باتیں جاتی ہیں، ورنہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سرحدوں پر روزانہ کی بنیاد پر اپنے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے شہادتیں دیتے ہیں۔ آپ کے سیلاب آ جائے تو وہ پاک آرمی آتی ہے، آپ کے اگر دہشت گردی پاکستان میں ہو جاتی ہے تو تب بھی وہی شہادتیں دیتے ہیں اور وہ دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پارٹی بازی میں آ کر اپنے پاک آرمی کے ادارے کو اتنا برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور یہ بہت پاکستان کے لیے بری بات ہے۔